السلام علیکم ناظرین، ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے سمپل آرگنوپیتھی نظریہ مفرد اعضاء کے بارے میں کہ نظریہ مفرد اعضاء کیا چیز ہے۔ آپ نے تفصیل سے جانا نظریہ مفرد اعضاء سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ نظریہ مفرد اعضاء جسم کے اندر 3 حیاتی اعضاء کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے: دماغ، دل اور جگر۔ یہ 3 قسم کے ہی جسم کے اندر سسٹم کام کر رہے ہیں جو میجر سسٹم ہیں، اور 3 قسم کے ہی ٹیشوز ہیں، اور 3 قسم کے جو اعضاء ہیں وہ 3 قسم کے ٹیشوز کو مزید پیدا کرتے ہیں اور جسم کے اندر افراط و تفریط کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں نظریہ مفرد اعضاء میں تحریک، تحلیل اور تسکین کے بارے میں۔ تو جب ہم کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو وہ غذا اگر ایپیتھیلیل گروپ سے تعلق رکھتی ہے تو وہ جا کر ایپیتھیلیل سسٹم کو تیز کر دیتی ہے۔ اگر وہ غذا نروس سسٹم کے گروپ سے بلانگ کرتی ہے تو وہ نروس سسٹم کو تیز کر دیتی ہے۔ اگر وہ غذا میسکولر سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو وہ میسکولر سسٹم جو ہے اس کو تیز کر دیتی ہے۔ تو جو غذا ہم کھاتے ہیں دراصل وہی ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ غذا، کھائی گئی غذا اگر جسم کے جس سسٹم کے ساتھ جا کر اس کے سسٹم کو تیز کرتی ہے تو اس سے جو پیچھے والا سسٹم ہے وہ تحلیل میں آ جاتا ہے، اور اس سے جو آگے والا سسٹم ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے۔ اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر مونو بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں ٹاپ کے مقام کے اوپر ہے دماغ، اور اس کے ساتھ دل ہے اور جگر ہے۔ تو اگر ہم کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں جو نروس سسٹم کو تیز کرتی ہے تو اس سے نروس سسٹم جو ہے اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اوور ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جسامت اور سائز میں کم ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اور جسم کے اندر خون کے اجزاء ہیں ان میں بلغم جو ہے وہ بڑھ جایا کرتا ہے، اور جب خون کے اندر بلغم بڑھتا ہے تو نظام جو انسان کی طبیعت ہے وہ اعصابی مزاج کی ہو جاتی ہے۔ اس کی آگے ہر سسٹم کی 2 تحاریک ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، ابھی ہم بیسک پہ بات کر رہے ہیں۔ تو کہ یہ جو اعصابی غذائیں جب ہم کھاتے ہیں تو جسم کے اندر اعصاب کا نظام تیز ہو جاتا ہے، تو جسم کی جو علامات ہیں وہ اعصابی ہو جایا کرتی ہیں۔ جسم کے اندر بلغم کبھی بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کے بعد رکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسی کے تحت بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، جب اعصاب کے اندر تیزی ہوگی تو اعصاب سے جو پچھلا عضو ہے ایپیتھیلیل سسٹم جو ہے، جگر ہے، وہ ضعف میں آ جائے گا، وہ تحلیل میں آ جائے گا، اور وہ کمزور ہو جائے گا، اور اعصاب سے جو اگلا دل کا نظام ہے، میسکولر سسٹم ہے، وہ تسکین میں چلا جائے گا، سکون کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اعصابی نظام جب تیز ہو جایا کرتا ہے تو بلڈ پریشر لو ہونے جیسے عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اعصابی سسٹم کے بعد میسکولر سسٹم پہ چلیں، میسکولر سسٹم کی گروپ کی اگر غذائیں کھانے سے میسکولر سسٹم اگر تیز ہو جائے، میسکولر سسٹم اپنا کام حد سے زیادہ کرنے لگ جائے، تو میسکولر سسٹم کے تیز ہو جانے سے کیا ہوگا، اس سے پیچھے جو اعصاب کا نظام ہے وہ ضعف میں آ جائے گا، اور اس سے آگے جو جگر کا نظام ہے وہ تسکین کی حالت میں چلا جائے گا۔ گلینڈ سسٹم جتنا ہوگا ہماری باڈی کا وہ سارا تسکین کی حالت میں چلا جائے گا، سکون کی حالت میں چلا جائے گا، وہ اپنا کام چھوڑ جائے گا، یوں سمجھ لے کہ وہ سو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس کے تحت عضلات کی جو حرکات ہیں، ان کے تحت جب ہم اس کو دیکھیں گے تو عضلاتی تحریک کی بیماریاں جو ہیں انسانی جسم میں لاحق ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ جو آخری حیاتی عضو ہے ایپیتھیلیل سسٹم ہے، جگر ہے، جب اس کے اندر تحریک اور تیزی ہو جایا کرتی ہے وہ اپنے سائز سے کم ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے آگے والا جو ہے وہ تسکین کی حالت میں چلا جاتا ہے، سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ دماغ اور نروس سسٹم سارا
وہ اپنا کام چھوڑ کے سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، وہ رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور اس سے پیچھے والا جو میسکولر سسٹم ہے وہ ذوف میں آ جایا کرتا ہے، اختلاج قلب ہو گیا، دل کی پھڑکن زیادہ ہو گئی، دل کا پلپلا پن ہو گیا، دل کے والو آپس میں چپک گیا، اس ایسے بہت ساری علامات اور بھی ہیں جو پورے جسم سر سے لے کر پاؤں تک اس نظام کے تحت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ ناظرین ہے تحریک، تسکین اور تحلیل کا نظام۔ اس کو آپ ریپیٹ کر کے بار بار سن لیں، اس کو سمجھ لیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپل آرگنوپیتھی ہے کیا، 3 بنیادی اعضاء کیا ہیں، 3 بنیادی اعضاء جو آپ نے جانے، اس کے بعد یہ 3 بنیادی اعضاء کے اندر افراد اور تفرید کس طرح ہوتی ہے، ان کو کیا نام دیا گیا ہے، تحریک، تحلیل اور تسکین کا نام دیا گیا ہے۔ اور تحریک، تحلیل، تسکین، جب ایک عضو کے اندر تحریک ہوگی تو ایک عضو کے اندر تحریک ہوگی تو تحلیل کہاں پہ ہوگی، تسکین کہاں پہ ہوگی، ہم نے تینوں کو باری باری تحریک کے مقام پر رکھ کر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو ہم تحریک والے کسی ایک عضو کو لے کر اس کی تحریک بڑھا کر اس کے اندر، جسم کے اندر جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔